آپ کو جب ایف بی آر کا چیئرمین بنایا گیا، ایک حلقے نے ایک سوال اٹھایا کہ آپ خود جو ہے وہ ایک ٹیکس ایڈوائزر ہے. ٹیکس ایڈوائزر کا جو پاکستان میں کانسیپٹ ہے، آپ کی بات نہیں ہو رہی، پاکستان میں ایک عمومی رائے یہ ہے کہ یہ لوگوں کو چوری کے راستے بتاتا ہے، ٹیکس چوری کے راستے سکھاتا ہے. آپ ہی کو جب بنایا گیا تو لوگوں نے اس پہ بڑی... دیکھیے میں یہاں بھی کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں. میں پہلی بات تو یہ ٹیکس ایڈوائزر کو آپ نے کہا کہ ٹیکس ایڈوائزر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ٹیکس بچانے کے طریقے بتاتا ہے، یہ کانسیپچلی غلط ہے. ٹیکس ایڈوائزر جو ہوتا ہے جو بزنس کی ٹیکسیشن امپلیکیشن نکال کے بتاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کی اکاؤنٹس ہیں، اس پہ یہ ٹیکس لائبلٹی بنتی ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو ٹیکس کی چوری عام طور پہ کی جاتی ہے وہ انڈیویولس کرتے ہیں. میں نے زندگی میں آج تک کبھی کسی انڈیویول کی ریٹرن ہی جمع نہیں کی. اچھا. میں صرف کمپنی کا کیس کرتا تھا. اچھا. اور کمپنی کا کیس ہی ملٹی نیشنل کرتا تھا. میں نے کبھی لوکل کمپنی کا کیس ہی نہیں کیا آج تک. میں نے زندگی میں کبھی کسی لوکل کمپنی کا کیس ہی نہیں کیا. تو یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں. مگر یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں آج جو ڈاکومنٹڈ ٹیکس پے ہو رہا ہے، جو صحیح کمپنیاں ٹیکس پے کر رہی ہیں، اس کا کریڈٹ آپ کو، ان میں سے کم از کم 90% وہ ہیں جو میرے آج یا کل کلائنٹ تھے. اچھا. باقی باقی سب الگ ہیں. کوئی ایسا بندہ بتا دے جو ڈاکومنٹڈ ٹیکس پے کرتا ہے جو کبھی میرا کلائنٹ نہیں رہا ہو، اور کوئی بندہ ایسا بتا دے جو جس نے مجھ سے ایڈوائس لی ہو کبھی زندگی میں، چاہے وہ بے نامی بند بتا دے کہ شبر زیدی نے کبھی ایڈوائس کی ہو کہ تم اس طرح ٹیکس چوری کر لو. اگر وہ یہ کہہ دے گا میں اپنی ٹیکس ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا. کوئی بے نامی خط لکھ دے مجھے کہ یار شبر زیدی صاحب نے مجھے یہ 1980 میں ایڈوائس کی تھی کہ یار یہ کر لو، ٹیکس اس پہ ٹیکس بچ جائے گا. اگر کوئی ایسا کیس دکھا دے تو میں ہمیشہ کے لیے ٹیکس پہ چھوڑ دوں گا. آپ کو چیئرمین ایف بی آر بنانے کا فیصلہ عمران خان کا تھا یا اسٹیبلشمنٹ کا تھا؟ دونوں کا تھا. اجتماعی فیصلہ. تو آپ کو کوئی خاص ہدف دیا گیا تھا اور وہ آپ نے حاصل کیا؟ نہیں دیکھیے مجھے عمران خان کا تھا بیسیکلی، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی تھی. دیکھیے میں نے آپ کے پروگرام میں نہیں کہا، مگر میرا یہ ویو ہے کہ عمران خان کی جو ٹیم تھی نا، وہ ٹیم وہ نہیں تھی جو عمران خان کے ساتھ کام کیا. وہ ہم لوگ تھے. جہانگیر ترین تھا، میں تھا، ہم لوگوں کو وزیر اعظم بننے سے پہلے. جی. جب ہم لوگ سائڈ پہ ہو گئے تو عمران خان ختم ہو گیا تھا. میں نے اسد عمر کا بھی ایک انٹرویو سنا. اسد عمر تو ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں نا. نہیں تھا نا. وہ ٹیم نہیں تھی. غلط یا صحیح کی بات نہیں ہے. وہ ایک اور ٹیم تھی، ہم ایک اور ٹیم تھے. وہ بشرا بی بی کی ٹیم تھی. میں بشرا بی بی کو جانتا ہی نہیں یار. مجھے نہیں پتا بشرا بی بی کی ٹیم تھی کس کی تھی، مگر وہ ایک اور ٹیم تھی، ہم ایک اور ٹیم تھے. ہماری ٹیم کا تعلق شاید اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ تھا. تو آپ جب ایف بی آر کے چیئرمین بنے آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا؟ بہت زیادہ. مطلب میں اس کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں، اس مزاحمت کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں سسٹم جو ہے نا، سسٹم وہ وزیر اعظم اور چیف آف آرمی اسٹاف کو بھی ہوسٹیج بنا لیتا ہے. نہیں کرے یار. اچھا. یس. اتنا طاقتور ہے؟ اتنا نہیں. وہ آپ کو ایسی گلی میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آپ پھنس جاتے ہیں. ایک ایسی گلی میں آ جاتے ہیں کہ آپ پھنس جاتے ہیں. آ کے میں آپ کی مثال بتاتا ہوں کہ میں نے پراپرٹی کی ویلیویشن کا ٹیبل چینج کیا. اگر آپ کو میرا زمانہ یاد ہو، میں نے ساری پراپرٹی کی ایسی کی تیسی پھیر دی تھی. آج تک پھیری بھی ہے، اس کے اثرات آج تک ہے. آج تک کراچی کی مارکیٹ کھڑی نہیں کر سکے وہ. اچھی بات ہے. مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ پلاٹ کی ہزاروں لوگ. سنو بات، آگے سن لو نا بات. تو ایک دن مجھے باجوہ صاحب نے بلایا اور بڑی انٹرسٹنگ بات کی. کہنے لگے یار شبر صاحب، جو میرے ریٹائرڈ ہوتے نا بندے، وہ جنرلی کام ہی جا کے پراپرٹی کی رجسٹریشن نہ کرتے، تو آپ نے سارے میرے بندے فارغ کرا دیے. میں نے کہا سر میں کیا کروں. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے جا کے میری شکایتیں یہ کی. یہ کرپشن کی بات نہیں تھی کہ یار اس طرح ہماری روزگاری ختم ہو گیا. ہم تو جا کے رجسٹری کراتے تھے دن میں 100. شبر صاحب کے آنے کے بعد رجسٹری ہو رہی ہے دن میں 1. یہ کیا بکواس ہے. مجھے یہ پتا لگا کہ رجسٹری جو ہوتی تھی دن میں ہوتی تھی 100. وہ رجسٹریاں 10-12 رہ گئی، بس ختم ہو گئی بات. آج تک ہے، اب تو اور بھی کم ہو گئی ہوگی. اچھا اس پہ آگے بات کرتے ہیں. وہ سوال بھی ہمارا یہ جب بند گلی کی آپ نے بات کی تو اس سسٹم نے آپ کو بھی بند گلی میں جا کے دیوار سے لگا دیا؟ بند گلی میں دیوار سے لگا دیا تھا. وہاں آپ نے شکست مانی؟ نہیں، سب کو نہیں ماننی پڑتی، ہر ایک کو ماننی پڑے گی. اسی لیے تو آج ملک ایسا ہے.
اچھا دیکھیں آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنی تمام صلاحیتوں اپنی تمام قدرتی چیزوں کے باوجود آج ایک تقریباً ناکام ملک ہے. کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ آپ سسٹم آپ کو جا کے دیوار سے لگا دیتا ہے. تو جس سسٹم نے آپ کو دیوار سے لگایا اس سسٹم کے آپریٹر کون تھے؟ سسٹم کے آپریٹر بزنس مین مافیا دو آدمی ہیں سسٹم کے آپریٹر. اس نے آپ کو لگایا تھا اسپیسیفک آپ کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں میری بات نہیں, سسٹم کے آپریٹر دو لوگ ہیں. اچھا ایک بزنس مین, اور بزنس مین بھی بڑے بزنس مین نہیں, چھوٹے اور درمیانے بزنس مین, چھوٹے بھی نہیں درمیانے بزنس مین, اور ان کے فرنٹ مین مذہبی جماعتیں. یہ اتنے طاقتور ہیں, یہ پاکستان چلاتے ہیں, اس وقت بھی چلا رہے ہیں, ہمیشہ چلاتے ہیں, اور دونوں جعلی ہیں. اچھا تو یہ ان کے طاقتور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ طاقت شٹر پاور ہے. ان کی دو پاور ہے, مدرسہ پاور اور شٹر پاور. ان سے ہر گورنمنٹ ڈرتی ہے. ان کی دو پاور ہے نا. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, اگر آج دودھ والا ہڑتال کر دے, دودھ کی ہڑتال ہو جائے, تم کیا کرو گے؟ پبلک طبیعت صاف کر دے گی گورنمنٹ کی. پبلک گورنمنٹ کی طبیعت صاف کر دے گی. اگر آج دودھ نہیں ملے یا گوشت نہیں ملے, سبزی نہیں ملے پارلیمنٹ سے, گورنمنٹ کر سکتی ہے کچھ, ان کا بگاڑ سکتی ہے کچھ. یہ جو ٹریڈر مافیا ہے اور یہ مدرسہ مافیا ہے, جس کو دونوں کو ضیاء الحق نے اپنے مقصد کے لیے مضبوط بنایا, اس نے آج پورے سسٹم کو ہوسٹیج کر دیا. پورا سسٹم ہوسٹیج ہے, میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں. کیا مطلب؟ میں کہہ رہا ہوں نا, آپ ٹریڈر, آپ مجھے یہ بتا کے دکھا دیں کوئی مائیکل لال انکلوڈنگ کوئی بڑا کوئی ایسٹیبلشڈ آدمی کہ صدر میں دکانیں کتنی ہیں, گن کے دکھا دے. ٹیکس تو بعد میں گیا, گن کے دکھا دے دکانیں کتنی, داخل ہو کے دکھا دے. کوئی دکان کے اندر داخل ہو کے دکھا دے, بازار کے اندر, جوڑیا بازار کے اندر داخل ہو کے دکھا دے کہ یہ ہم جا رہے ہیں, آج ہم ٹیسٹ گنیں گے دکانیں کتنی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی مدرسوں کے اندر داخل ہو کے دکھا دے کہ اس میں اسٹوڈنٹ کتنے ہیں. جا سکتے ہیں؟ آپ بتائیے, آپ بتائیں پھر. آپ کیسے کہہ رہے ہیں, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مافیا نہیں ہے؟ یہ دونوں مافیا تمام سویلائز سسٹم کو کرپل کر دیتے ہیں. اچھا, اور اس کا کریڈٹ جو ہے ضیاء الحق کو جاتا ہے. ضیاء الحق کی پیداوار ہے یہ. اچھا, ضیاء الحق کی پیداوار ہے. ضیاء الحق سے پہلے بھی تو, ضیاء سے پہلے نہیں تھی ایکچولی نہیں تھی. ضیاء الحق سے پہلے نہ یہ ٹریڈر کی بدماشی تھی, نہ یہ آپ کی مدرسوں کی بدماشی تھی.